السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 19 اور پارہ کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة۔ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اس لیے یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور تنوین کے بعد واو حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد لام حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر ادغام مع غنہ ہے اس لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر ادغام بلا غنہ ہے تو اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یہاں پر غنہ زمانی کریں گے۔ تنوین کے بعد میم حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد پھر میم حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفاء میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفاء ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں تا کی زیر کو ساکن کر دیں گے، اور یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی تو اس لیے اس کو 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لام الف آیت کے درمیان میں ہے تو یہاں پر رکنا
نہیں ہے، وقف نہیں کریں گے۔ تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے۔ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہے تو یہاں پر 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی تو یہاں پر بھی 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة۔ تنوین کے بعد میم حرف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد را حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں پر ادغام مع الغنہ اور یہاں پر ادغام بلا غنہ، یعنی کہ یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے اور یہاں پر بغیر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے۔ قف یہ صیغہ امر ہے، اس پر وقف بہتر ہے تو اس لیے اس پر وقف کر سکتے ہیں۔ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وأولئک هم المہتدون۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما۔ ان 2 لائنوں میں یہ لفظ مشکل ہے، 3 تشدید اکٹھی ہیں، ان کی ادائیگی کا خاص خیال کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا حرف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ یا کے بعد طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور طا حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کریں گے، پھر طا کو واو کے ساتھ ملائیں گے۔ آئیے پہلے اس کے ہجے کرتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے پڑھ سکیں۔ حمزہ نون یا زبر عین، یاد رہے کہ پہلا حرف متحرک اور دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو جب اس کے ہجے کریں گے تو تب نون ساکن حرف کو پڑھیں گے، اور جب رواں پڑھیں گے روانگی کے ساتھ پڑھیں گے تو ساکن حرف کو نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ نون یا زبر عین عین، یا طا زبر یت عین یت، طا واو زبر طو عین یت طو، واو زبر وا عین یت طو، فا زبر فا عین یت طوف عین یت طوف بہما۔ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب تا اور طا کی ادائیگی کا خاص خیال کریں گے، تا کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستفلہ میں سے ہے، اور طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھ جاتے ہیں تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس تا کو باریک اور طا کو پر پڑھیں گے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ۔
نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور را کے اوپر دو پیش والی تنوین ہے تو اس لیے اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کریں گے، اور نون مشدد پر کھڑی زبر ہے تو اس کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام نہیں ہے تو اس لام کو باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک پڑھا جاتا ہے تو اس لیے اس لام کو باریک پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں نون کی زبر کو ساکن کر دیں گے، اور وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی تو اس لیے اس کو 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة اللہ سانس کی وجہ سے یہاں پر میں نے وقف کیا ہے، جب آگے پڑھیں گے تو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، اس کو اعادہ کہتے ہیں، اس کو اعادہ کہا جاتا ہے۔ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها۔ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا جائز اور نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ سانس نہ ٹوٹتی ہو، مشکل نہ ہوتی ہو تو پھر اس کو ملا کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے ملا کر پڑھنا، مگر اگر اس پر وقف ہو جائے تو یہ جائز ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون وإلہکم الہ واحد۔ تنوین کے بعد واو حروف ملعون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔
وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم۔